وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اس وقت اتر پردیش کا مسلمان خصوصاً اور پورے بھارت کا مسلمان عموماً ذہنی اعتبار سے جس سوچ اور جس فکر میں ڈوبا ہوا ہے وہ یقیناً قابل افسوسناک ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ افسوس کا اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اگر علماء کی طرف سے یا کسی بھی شخص کی طرف سے الیکشن سے پہلے اگر کسی پارٹی کے بارے میں کھلم کھلا بیان جاری ہو جائے، اگر علماء کسی پارٹی کے بارے میں کہہ دیں یا کوئی شخص کہہ دے تو اس پر یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ اس شخص نے اس پارٹی سے پیسے کھا لیے، اس کے پاس گڈی آ گئی، اس کے پاس پیسے آ گئے، اس نے موٹی رقم پکڑ لی اور اس کا پرچار کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کی زبانوں سے جاری ہو جاتی ہیں۔ ہمارے علماء جو چاہ رہے تھے انہوں نے اپنی زبانوں سے ان باتوں کو نہیں کہا، کیونکہ علماء کے زبان سے کہتے ہی کفر متحد ہو جاتا، کھلم کھلا متحد ہو جاتا۔ ابھی یہ غنیمت ہے کہ کفر نے جو عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا ہے، کچھ لوگوں نے یا کچھ برادر اور کچھ ذاتیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ دھوکہ دیا۔ لیکن اگر ہمارے علماء کھلم کھلا کسی کی طرف اشارہ کر دیتے تو پھر پورا کا پورا کفر متحد ہو جاتا۔ اس لیے ہمارے علماء بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ چلتے ہیں اور سوجھ بوجھ کے ساتھ رہتے ہیں اور سوجھ بوجھ کے ساتھ عوام کی نمائندگی اور رہبری کر رہے ہیں۔ جو ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں، جو مسلمان انہیں اپنا رہبر اور اپنا ہمدرد مانتے ہیں، تو علماء ان کی رہبری اور ان کی ہمدردی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ہمیں اپنے مسلمانوں پر کہ ہمارے مسلمانوں نے جسے بھی ووٹ دیا وہ ان کی اپنی مرضی تھی۔ مسلمانوں نے اتفاق کا مظاہرہ کیا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، مگر میں ان لوگوں پر میں افسوس ظاہر کر رہا ہوں کہ جو اپنی زبانوں سے کتے والی حرکت کرتے ہیں۔ کتے والی حرکت کون سی؟ جیسے کتوں کے بارے میں، ایک کتے کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں یاترا پر جا رہا ہوں۔ اپنے جو اس کے محلے کے کتے تھے ان سے کہا کہ میں یاترا پر جا رہا ہوں اور مجھے آنے میں کئی دن لگ جائیں گے، لگ بھگ مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ یہ ایک لطیفہ ہے۔ لیکن ان کتوں نے دیکھا، وہ جو محلے کے کتے تھے، انہوں نے جب اس کتے کو ودا کر دیا اور وہ کتا اپنے محلے سے اپنے شہر سے نکلا تو ان کتوں نے دیکھا کہ وہ کتا اپنے وعدے سے بھی پہلے ہی آ گیا، یعنی 2-4 دن پہلے ہی، 2-4 دن میں ہی واپس آ گیا۔ تو انہوں نے اس کتے سے معلوم کیا، اس کے محلے کے کتوں نے، کہ تم تو 1 مہینہ کا وعدہ کر کے گئے تھے، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میرا استقبال اور میرا ویلکم میری قوم کے لوگوں نے بہت اچھی طرح سے کیا۔ میں جیسے ہی یہاں سے باہر نکلا، باہر نکلتے ہی دوسرے محلے کے کتوں نے مجھے بھونکنا شروع کر دیا اور مجھے بہت تیزی کے ساتھ اس محلے سے نکالا۔ میں اگلے محلے میں گیا تو وہاں کے کتوں نے میرے ساتھ یہی برتاؤ کیا، انہوں نے بھی بہت تیزی کے ساتھ مجھے نکال دیا۔ جو سفر میرا 1 مہینے میں ہونا تھا، میری قوم کے لوگوں نے وہ سفر 4-5 دن میں ہی میرا پورا کروا دیا۔ اس کتے کے بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے دشمن انسان نہیں بلکہ میری قوم کے لوگ ہی میرے دشمن ہیں، جو میری نسل کے کتے ہیں وہی میرے دشمن ہیں۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں نے جسے بھی ووٹ دیا بہت اچھی بات ہے۔ میں بھی منبر پر بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے، ایک ناگ ہوتا ہے
ایک میں زیادہ زہر ہوتا ہے، ایک میں کم زہر ہوتا ہے۔ جس میں زہر کم ہو اسے اپنانا چاہیے، مگر ہم لوگوں نے آپ کو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ سانپ ہوتا ہے، سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، چاہے زہر کم ہو یا زیادہ ہو وہ تمہیں ڈس لے گا۔ تمہیں اپنی نمائندگی جتلانی چاہیے اور اپنے آدمی کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ میں اب بھی تمام بات کھل کر نہیں کروں گا، اشارے میں سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں اور جو نہیں سمجھ رہے وہ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی۔ ابھی ہم علماء کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی الیکشن سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہاں پر بھی یہی بات آئی کہ ہم لوگوں نے پبلک کو یہ تو بتلایا کہ سانپ، بڑے سانپ سے بچ کر چھوٹے سانپ کو زہر دے دو، چھوٹے سانپ کو ووٹ دے دو، لیکن کبھی یہ نہیں بتلایا کہ سانپ ہوتا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اپنے آدمی کو آگے بڑھاؤ۔ مگر مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ اپنے آدمی کو دلال اور دوسری جو ستہ دھاری پارٹی ہے جس کی اس وقت میں حکومت ہے اس کا ایجنٹ بتلاتے ہیں، جبکہ جس کو ہم اس کا ایجنٹ بتلاتے ہیں وہ ہمارے علماء کا بہت زیادہ عزت کرنے والا، علماء کا بہت زیادہ محافظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو، مگر ہر بات سے متفق ہونا یہ ہماری قوم میں ہے ہی نہیں۔ ہماری قوم، بہت سارے لوگ بعد میں میری مخالفت کریں گے، لیکن اب تو الیکشن ہو چکے، ووٹ ڈل چکی اور ووٹنگ کا اعلان بھی ہو چکا، جسے کرسی پہ بیٹھنا تھا بیٹھ چکا۔ اب ہم پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم نے پیسے لے کر یا ہم نے کسی سے رشوت لے کر اس کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ مسلمان اپنے انسان کو، اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا اپنے مذہب کے لوگوں کو، ان کو الٹے سیدھے ان پر الزام لگاتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے مسلمانوں کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے علماء کے لیے دکھ کی بات ہے، ورنہ مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں کا بھلا ہو۔ اس میں مسلمانوں کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو واٹس ایپ پر یہ باتیں بھی پڑھی، سننے کی باتیں ہیں، میں نے واٹس ایپ پر یہ بات بھی پڑھی کہ مسلمانوں نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں دیا تو وہ بھی ہار گیا، اور جس کا ساتھ مسلمانوں نے دیا اس کا ساتھ اس کے لوگوں نے، اس کی قوم نے نہیں دیا تو وہ بھی ہار گیا۔ اس سے لوگوں نے یہ میسج دیا کہ اگر ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم دوسری قوم کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کریں گے یا ہم دوسروں کے سہارے سے جینا چاہیں گے تو ایسا لیڈر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں دیا، اور جس لیڈر کا ساتھ مسلمانوں نے دیا اس لیڈر کا ساتھ اس کی قوم نے نہیں دیا، تو دونوں ہی لیڈروں کا ساتھ ان کی قوم نے نہیں دیا، دونوں ہی منہ کے بل گر گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ صرف غم منانے سے کچھ نہیں ہونے والا، ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہونے والا، نا امیدی سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے، یعنی آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے اگر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ تو ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حالات بدل سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، آج کے جو حالات ہیں، جو کل مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن کریم کل کے حالات کا خلاصہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے کل جو کچھ کیا، یا مسلمانوں نے اب سے 1 مہینہ پہلے 10 تاریخ میں جو بھی کچھ کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ کل جو کچھ ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے 21ویں پارے میں 3 صفحے پر سورہ روم ایک سورت ہے، الف لام میم غلبت الروم، جس کی آیتیں میں نے پڑھ کر سنائی۔
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورہ روم رکھ دیا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں مسلمانوں کو سبق دے رہی ہیں۔ جن مسلمانوں نے ووٹ دیے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کامیابی نہیں مل سکی ظاہراً، انہیں یہ آیتیں دلاسا دے رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں۔ جبکہ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کفر کا مقابلہ کفر سے ہوا ہے، کفر نے کفر کو ہرایا، کفر جیتا کفر ہارا، جو ہارا وہ بھی کافر اور جو جیتا وہ بھی کافر۔ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اور کافر کا مقابلہ نہیں بلکہ کافر اور کافر کا مقابلہ تھا، دو کافروں کا آپس میں مقابلہ تھا۔ تو کافر جیتا کافر ہارا، کافر نے کافر کو ہرایا اور کافر نے کافر کو جتایا۔ جس کافر نے جس کو جتانا چاہا وہ کافر جیت گیا اور جس کافر نے جس کافر کو ہرانا چاہا وہ کافر ہار گیا۔ تو باتیں تو یہاں تک ہو رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جیتا ہے تو کافر جیتا ہے، اگر جیت ہوئی ہے تو کفر کی جیت ہوئی ہے، اور اگر ہارا ہے تو وہ بھی کافر ہی ہارا ہے۔ مسلمان یہاں تک کہہ رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے الفاظ ہیں جو مسلمان سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، دوسرے کو بھیج رہے ہیں۔ تو بہرحال بتلانا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان آیتوں کے اندر یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جنگ ہوئی۔ اہل فارس نے، فارس کے لوگوں نے، اور فارس کا جو بادشاہ تھا کسریٰ پرویز، اس نے روم پر حملہ کر دیا۔ کسریٰ پرویز نے روم پر حملہ کر دیا۔ حملہ جب کیا تو جو مشرکین مکہ تھے، یہ بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے 5 سال پہلے کی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 45 سال کی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں فارس والوں نے روم والوں پر حملہ کر دیا۔ جو فارس والے لوگ تھے، فارس کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے وہ لوگ، آگ کی پوجا کرنے والے۔ دوسری طرف جن لوگوں پر ان آگ کے پجاریوں نے حملہ کیا وہ بھی مسلمان نہیں تھے، وہ نصارہ تھے، مگر وہ اہل کتاب تھے، یعنی انہیں آسمان سے کتاب دی گئی تھی۔ تو وہ مسلمانوں کی کچھ باتوں کو مانتے تھے، دین کی باتوں کو مانتے تھے، وہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور ایمان کی بہت ساری باتوں کو وہ لوگ مانتے تھے۔ تو مسلمانوں نے اپنے دل سے یہ چاہا کہ یہ جو روم ہے، روم والے جیت جائیں، یعنی یہ جو نصارہ ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جو پہلے اللہ کے ماننے والے تھے مگر اب اہل کتاب ہیں، مسلمان نہیں بنے یہ لوگ، یہ جیت جائیں۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو فارس کے رہنے والے لوگ ہیں یہ جیت جائیں۔ فارس والے آگ کے پجاری تھے اور جو روم والے تھے، سمجھنے کی چیز ہے، پوری بات سنو گے جبھی سمجھ پاؤ گے۔ جو روم والے تھے وہ لوگ اللہ کی کتاب کو مانتے تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے چاہا کہ یہ جو فارس والے ہیں یہ جیت جائیں، کیونکہ مشرکین مکہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور فارس کے رہنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ بھی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں پر حملہ کیا تھا وہ پہلے اللہ پر ایمان لاتے تھے، اب بھی اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جیت جائیں۔ تو لڑائی تو کافر کی ہو رہی تھی، کافر سے، جیسے میں نے ابھی بتلایا کہ کفر ٹکرایا کفر سے، کافر ٹکرایا کافر سے۔ کل جو بھی کچھ ہوا کافر کافر سے ٹکرایا، کافر جیتا کافر ہارا۔ یہی معاملہ اب سے 1450 سال پہلے ہوا۔ کافر نے حملہ کیا کافر پر،
کافر جیتا کافر ہارا، کافر ہارا کافر جیتا، یہی سب کچھ ہوا۔ لیکن جیسے اب ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا وہ جیتنا چاہیے تھا، یہی بات اس زمانے میں ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ وہ چاہ رہے تھے کہ روم والے جیت جائیں، جو اہل کتاب بھی ہیں، جو اللہ کی کتاب کو ماننے والے بھی ہیں، یہ لوگ جیت جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ فارس والے غالب آ گئے اور روم والے ہار گئے۔ فارس والے جیت گئے اور روم والے ہار گئے۔ اللہ کے نبی اور مسلمان جن کو جتانا چاہتے تھے وہ ہار گئے، یہ ہوا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا ایمان والا اور آپ سے زیادہ سچا اور گناہوں سے معصوم اس دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا، اور اس زمین کے اوپر کبھی ایسا انسان نہیں آیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ ایمان والا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ پر ایمان لانے والا ہو، مگر ان کا چاہا پورا نہیں ہوا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے، اس لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے چاہا کہ روم والے جیت جائیں، اور کافروں نے چاہا کہ فارس والے جیت جائیں، مگر چاہت پوری ہوئی کافروں کی اور مسلمانوں کی چاہت پوری نہیں ہوئی، یہ ہو گیا۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد کافروں نے مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح فارس والوں نے روم والوں کو مغلوب کیا ہے، ان کو ہرایا ہے، ان کو منہ کی کھلائی ہے، اسی طرح ہم مشرکین مکہ، ہم کفار بھی تم مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو غمگین ہو گئے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہو گئے۔ وہی حال ہو گیا جو آج ہمارا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا ہمارا۔ تو صحابہ کرام غمگین ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے سارا قصہ سنایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم، کہ کوئی بات نہیں، روم والے ہار گئے، کوئی بات نہیں۔ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اس ہار کے بعد وہ روم والے جیتیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، دیکھ لینا چند سالوں میں روم والے فارس والوں سے جیت جائیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی پر جو یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی ان کے اندر لکھا ہوا ہے، فی بضع سنین، اللہ نے خوشخبری دے دی مسلمانوں کو، کوئی بات نہیں، اگر روم والے ہار گئے، جن کے تم سپورٹر ہو، اگر وہ ہار گئے کوئی بات نہیں، عن قریب بہت جلد فارس والے ہار جائیں گے اور روم والے جیت جائیں گے۔ جب یہ آیتیں سنی صحابہ کرام نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے مجمع میں پہنچ گئے اور یہ کہا کافروں سے کہ بہت جلد روم والے فارس والوں پر فتح پانے والے ہیں، بہت جلد فارس والے ہارنے والے ہیں اور روم والے جیت جانے والے ہیں، زیادہ نہیں، 3 سال میں، بس 3 سال کا انتظار کرو، اور میری تمہاری شرط، یہ بات انہوں نے کہی کہ 3 سال میں جیت جائیں گے۔ جب یہ بات کافروں نے سنی تو کافروں میں سے کوئی نہیں بولا، مگر ابی بن خلف جو بہت پکا منافق تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، وہ کہنے لگا کہ ابو بکر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، او خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ بات اس سے کہی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شرط لگا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شرط لگا لو، 3 سال میں روم والے جیت جائیں گے، یعنی مسلمان جن کے سپورٹر ہیں، جنہیں مسلمان جتانا چاہتے ہیں، وہ 3 سال میں جیت جائیں گے۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ کے اور ہاں انہوں نے شرط لگائی کہ اگر روم والے جیت گئے تو 10 اونٹنیاں تو مجھے دے گا، اور اگر فارس والے جیت گئے تو 10 اونٹنیاں میں تجھے دوں گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ تو بیمار ہے، یہ تو جوا ہے، یہ تو حرام ہے، مگر یاد رکھیے کہ ہجرت سے پہلے، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے،
اس وقت تک جوا قمار یہ حرام نہیں تھا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کہا کہ میں نے ابی بن خلف سے شرط لگا لی ہے 10 اونٹنیوں کی، اگر روم والے جیت گئے تو 10 اونٹنیاں وہ مجھے دے گا، اور اگر فارس والے جیت گئے تو 10 اونٹنیاں اس کو میں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی جو آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس آیت کے اندر 3 سال تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے 3 سال کیسے کہہ دیے؟ اس کے اندر تو لکھا ہے فی بضع سنین، چند سالوں میں، تو 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس کے پاس واپس، اور جانے کے بعد یہ کہو کہ 9 سال کے بعد روم والے جیت جائیں گے، ہم جن کو جتانا چاہتے ہیں وہ 9 سال کے بعد جیت جائیں گے۔ وہ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے جو تم سے کہا تھا کہ 3 سال، تو وہ 3 سال کی بات نہیں ہے بلکہ 9 سال کی بات ہے۔ شرط اب نیا معاہدہ ہم کر رہے ہیں کہ 9 سال کے بعد روم والے جیت جائیں گے، اور جو ہم نے شرط لگائی ہے 10 اونٹوں کی، اس کو بڑھا کر 100 اونٹ کر دو۔ یہی معاملہ ہوا، شرط لگا لی گئی۔ صحیح 7 سال کے بعد جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر نہیں، سمجھنے کی چیز ہے، جنگ بدر کے موقع پر روم والوں نے فارس والوں پر حملہ کیا۔ مسلمان روم والوں کو جتانا چاہتے تھے، انہوں نے فارس والوں پر حملہ کیا اور تہ و تیغ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور روم والے جیت گئے۔ لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد آپ حضرات بالکل بھی خوش نہ ہوں، ان باتوں کو سننے کے بعد، کیونکہ اب جو میں بتلانے والا ہوں اس کی وجہ سے میں نے یہ ساری باتیں بتلائی۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ جو جیت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تمام چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن روم والے جیتیں گے تو ایمان والے خوش ہوں گے۔ مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ ہے سمجھنے والی چیز، بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ سب ہوگا اللہ کی مدد سے۔ یہ ہے اصل بتلانے کی بات، یہ ہمارے تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ اب سے 5 سال پہلے جو میں نے اسی ممبر پر بیان کیا تھا، میں نے اس کے اندر بتلایا تھا کہ ووٹوں کی گنتی سب کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے، ووٹوں کی گنتی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ووٹ ایک سبب ہے۔ سبب اختیار کرنے کے بعد، ووٹ ڈالنے کے بعد مسبب الاسباب پر نگاہ ہونی چاہیے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد اللہ پر نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے بلکہ یہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں کہ کس کو جتانا ہے، کس کو ہرانا ہے، کس کو کرسی پر بٹھانا ہے، مسلمانوں کی چاند کس سے پٹوانی ہے، اور مسلمانوں کے سروں پر تاج کس سے رکھوانا ہے۔ یہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، یہ فیصلے انسانوں کے فیصلے نہیں ہوتے بلکہ یہ فیصلے خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ سب فیصلے آسمانوں پر ہو چکے کہ ابھی مسلمان گمراہی میں زندگی گزار رہا ہے، ابھی مسلمان فجر کی نماز میں نہیں آ رہا، ابھی انہیں اور زیادہ سختی کی ضرورت ہے۔ ابھی مسلمان صرف گوشت پر نگاہ کیے ہوئے ہیں بس، تو ان کی نگاہ گوشت سے ہٹا کر گوشت پیدا کرنے والے پر جانی چاہیے۔ تو اصل بات ہے، مجھے آپ کو بہت ساری بتلانی ہے مگر ٹائم ہو چکا ہے۔